بے ادب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حد بندہ نہیں ہوتا، وہ بے ادب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو آزاد ہے، جو مرضی کر۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ پتہ ہے آپ کو، بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں کہ حضور کو کسی کا ادب کرنا ہو، لیکن حضور کی رضائی میں دودھ پلانے والا جناب حلیمہ جب نبی پاک سے ملنے آئیں تو مسلم میں لفظ موجود ہیں، حضور منبر پہ تھے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی، ماں کو بٹھایا، حالانکہ سب سے بڑے حضور ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، فتح مکہ پر ان کا ارادہ بن گیا مسلمان ہونے کا۔ میں بڑا راضی تھا کہ میرے بچے بھی مسلمان ہیں، پوتے نواسے بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ میرے ابا بھی مان گئے۔ کہتے ہیں جب میں انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا نا، نابینا تھے وہ، لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضور نے ایسا جملہ کہا کہ میں رو پڑا۔ محبوب فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کا تو اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی، مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ آپ اس کو اعزاز سمجھیں بھائی۔ جو نوجوان کہتا ہے نا میں بڑا تیز ہوں، اب ہمارے ہاں نا بے باکیاں بڑی ہیں، جو منہ میں آیا کہہ کے چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں جی میں جی سچی بات کرتا ہوں، جی کسی کو تکلیف بھی ہو تو میں تو کہتا ہوں سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، اسے تو تکلیف ہوتی نہیں۔ اصل میں آپ نے سچ میں مرچیں بڑی ڈال دی، اس لیے کہ سامنے والے کو دقت ہوئی ہے۔ سچ بولنے پر طریقے سے بولے، آپ بے باک نہ بنے، آپ جو منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں، تو ادب کریں۔ استاد قابل ادب ہوتا ہے، ہم نے کالج بھی دیکھا ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے، لیکن چھوٹا سا شکوہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں نا مدارس کے، وہ جب ہم جوتے اتارتے ہیں تو ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں بڑے شکوے ہیں ان بچوں سے بھی، ان میں بھی بڑی غلطی ہیں۔ ہم جب موٹر سائیکل ہمارا استاد سویرے پڑھانے کے لیے آتا ہے تو بچے منت کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ لاؤ میں نے ٹاکی پھیرنی ہے استاد کی موٹر سائیکل، میں نے صاف کرنا۔ ہمارے بچے ابھی بھی استاد جی آ گئے، اور جب وہ نکلتے ہیں نا کلاس سے، وہ سارا نظام وہی ہے جو آپ کا پیریڈ لگتا ہے 40 منٹ، اور جب بچے نکلتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے استاد کو پشت نہ کریں، اور وہ کتابوں کا بھی وہ برا حال نہیں کرتے جو کالج کے اسٹوڈنٹ کرتے۔ مجھے ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے، تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے۔ کہنے لگا کیوں نہیں آتا وہ؟ 5000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں، میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے۔ استاد 10,000 لے یا 20,000 لے، لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا، اب کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں، وہ فزکس پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا چھوڑو، مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے، وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے، بڑا اچھا کرے۔ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، میں کہاں پہنچ گیا؟ ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا۔ ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وقار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا، 2 شاگرد بھی ساتھ تھے۔ اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، جو مرضی کھول کے۔ اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھی اور قلمی نسخے، بڑی کتابیں بکری ہیں، نوٹس بکرے ہیں، چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے۔ اسماء الرجال ایک باقاعدہ علم ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پہ، یہ ایک پورا ایک الگ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں مدارس کی۔ تو بڑا محنت والا کام ہو رہا تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اچانک نا بچے باہر باغ میں کھیل رہے تھے، گیند گر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیند اٹھانے۔ اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ، وہ سارا کچھ ہے۔ امام اعظم بچے کو دیکھ کے، بچہ 10-12 سال، فٹافٹ اٹھے، کاغذات بکھر گئے، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی۔ اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے، بچے کے استقبال کو ادب کوٹ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بیٹھے، چیزیں سمیٹی، اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے، مسئلہ بن گیا۔ بچہ کھیل رہا تھا، کچھ اور بچے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گیند آئی تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھر آ گیا۔ امام صاحب پھر اٹھے، کاغذ پھر بکھر گئے۔
اب وہ ساتھ والے شاگرد بھی زیادہ نہیں نا برداشت کرتے، ایک دو دفعہ تو برداشت کیا، اب تیسری دفعہ بچہ آیا، کاغذات پھر بکھرے، تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے، یہ پتہ نہیں 20 دفعہ آئے گا، کتنی دفعہ چیزیں بکھیریں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ابو یوسف تو نے بیٹھنا تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، یہ 100 دفعہ بھی آیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا۔ حضور کون ہے یہ بچہ؟ فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے، میرے استاد کا۔ ایک پنجابی کا مصرع ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک پنجابی کا مصرع ہے، کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ ہمیشہ اساتذہ کے تو لوگ پوتوں نواسوں کا بھی ہے، اور میں دلیل دے سکتا ہوں قرآن پاک سے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ادب نہ چھوڑنا، ادب بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے۔ ادب والے لوگ حسن والے ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے میٹھے ہوتے ہیں، ان سے مل کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، ہر بندہ راضی ہوتا ہے کہ یہ ادب والا ہے۔ اقبال کہنے لگے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی۔ ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا، تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا، کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ دوں۔ 15 سال کا جوان، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لیں، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں
अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे, कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में आज, बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो और देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। अब सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है, तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ए अल्लाह तू कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? तो बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा भूल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया, शरीयत सारी की सारी लागू हो गई। एक तो दरगुजर से काम नहीं, दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात को छोड़ें। सादा खाना तो वैसे ही इंसान को तंदुरुस्त रखता है। ये जो चक्कर हमने डाला हुआ है ना मर्जियां करने का, अब मोटरसाइकिल बिल्कुल अच्छी भली होती है पर सिफारिश ये है कि मॉडल पुराना हो गया है, तो ये तो कमजोर लोगों की अलामत है। नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, एक बात जिंदगी में पल्ले से बांध लेना, जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा ना बढ़ाना। दुनिया में सबसे मजबूर आदमी वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, जो अपने नफ्स का मुरीद है। ना ख्वाहिशें बढ़ाना मतलब घर में सुबह का नाश्ता करते वक्त ये प्लान करना कि आज शाम मैंने बर्गर खाना है, ये दुरुस्त नहीं है। दोपहर की रोटी घर में अच्छी पकी हुई है, अम्मा ने पसीना उठा के पकाई है, पर साहब कह रहे हैं नहीं मेरा नफ्स कहता है कि आज मैंने ना पिज्जा ही खाना है। नफ्स की ख्वाहिशात को ना बढ़ाना, ये बंदे को गुलाम बना लेती। दुनिया में ज्यादातर गुनाह रोजी रोटी के लिए नहीं होते, कि जो लोग जुर्म करते हैं, डाके डालते हैं, करप्शन करते हैं, ये ज्यादातर नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। इन्हें दूसरे की गाड़ी परेशान करती है, इन्हें बंगला परेशान करता है। आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है, हुजूर फरमाने लगे अल्लाह मेरे घर वालों को ना जरूरत के मुताबिक रोजी देना, ख्वाहिशात नहीं। अभी किसी को मजेदार रोटी खाते देखो तो किसी 5 स्टार होटल में ना देखना, बल्कि जो मजदूर मजदूरी करता है ना उसे कभी मुलाहिजा करना, वो जो सुबह रोटी बांध के साथ लाता है। 2 रोटियां जब वो लाता है तो रोटियों के बीच अचार होता है, और दोपहर का जब वक्त ढलता है तो साहब
وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو، اور مزدور کے کپڑے بھی میلے کچالے ہوتے ہیں. وہ جو ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے، ان کو تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے، وہ کھا رہے ہوتے ہیں. مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز، تو وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی بھرتا ہے، اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا یہی کھا رہا ہے. اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی، پر جب وہ 2 روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے، اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے. خواہشات کو وسیع نہ کرو، وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں. ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، تو مجھے کچھ فیس دینی ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں. آپ نا ماں اور باپ کو کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری، جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو. آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی ہے. وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے، یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن جھک گئی، یہ کتنی تکلیف کی بات. کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو، اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی. اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں، میری ضرورت ہے. تو علامہ اقبال نے جاوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.